آپ لوگ ایسے تو جانتے ہی ہیں کیونکہ آپ ان کے پروگرام گاہے بگاہے اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر ٹیم ممبر ہماری اپنی ایک جگہ پہ ماشاءاللہ استاد ہے اور بہت ہی زبردست انداز سے اپنے مضامین یہاں پہ پیش کر رہی ہیں۔ اب میں سب سے پہلے یہاں پہ اپنے والد گرامی ڈاکٹر خورشید احمد شیخ صاحب اور والدہ محترمہ فریدہ خورشید صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہماری دوسری ٹیم ممبر رفعت عاطف صاحبہ عیسائی اور یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 16 سال کے اسماعیل علیہ السلام کو 2 سال کا بچہ سمجھ رہے تھے۔ یہ اپنے انداز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ الیاس ستار صاحب کی ایک اور بہترین ٹاپک، ایک اور بہترین کاوش، عیسائی اور یہودی 16 سال کے اسماعیل کو 2 سال کا بچہ سمجھ رہے تھے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے جو کہ ہم سب کو ہی معلوم ہے تقریباً کہ ذبیح اللہ کون تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ اکلوتے یہاں میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس وقت تک اسحاق علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بائبل کی پیدائش باب نمبر 16 میں اس طرح لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہوئے تو اس وقت حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت حاجرہ کیونکہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ حضرت سارہ کی لونڈی تھی، اور کیونکہ اس وقت تک حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی بائبل میں آگے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی کہ اس وقت پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے بیٹے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو جس طرح یہودی اور عیسائی اسماعیل علیہ السلام سے جلتے تھے، اسی وجہ سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بغض رکھتے تھے، اور اسی بغض رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں ترمیم کر دی۔ اب بائبل کی آیت نمبر 9 سے لے کے 21 میں واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ پہلے پہل مصر کی لونڈی حاجرہ کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم اس کے باپ تھے۔ جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اسحاق اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس لونڈی اور اس کے بچے کو کہیں دور چھوڑ دیا جائے تاکہ ہماری تمام جائیداد کا وارث ہمارا بیٹا اسحاق ہی ہو، اور اس لونڈی اور اس کا بیٹا اس میں وراثت میں حصے دار نہ ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سارہ ایسی بات کیوں کہیں گی، مطلب اسلام کی روشنی ظاہر سی باتیں تو انہوں نے کہانی بنائی، تو حضرت سارہ نے ایسی بات کیوں کہی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا اناج اور پانی لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی کندھے پہ بٹھایا اور دور چھوڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت سارہ بحر صبا کے ریگستان میں بھٹکنے لگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس وقت ان کو گھر سے نکالا تو ان کی عمر اس وقت کیا تھی، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے تھے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہوئے تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑا اور 2 سال کے تھے تو اس وقت جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک 16 سال کا بچہ کس طرح ماں کی پیٹھ سے سوار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری بات سیکھی کہ پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا اور کچھ بھی باقی نہ بچا، تو حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کی جھاڑیوں میں سلایا اور پھر تھوڑی دور گئی اور وہ رونے لگی۔
اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ اے حجرہ گھبرا مت، خدا مند نے تیرے بیٹے کی آواز سن لی ہے. اور پھر اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو ایک کنویں کی طرف رہنمائی کی، اور پھر حضرت حاجرہ نے اپنے مشکیزوں کو پانی سے بھرا اور پھر اس لڑکے کو پلایا، اور پھر وہ لڑکا جنگل بیابان میں رہنے کی وجہ سے وہ بہترین تیر انداز بنا. اب پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم ہمارا عمران ہے قرآن کی روح سے. حضرت ابراہیم جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت حاجرہ کو ان کو مکے کی وادیوں میں چھوڑا تھا، جبکہ یہاں یہ لوگ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت سارہ کے کہنے پہ ایسا کیا. دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی ختم ہو گیا، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی بھی ختم ہو گیا، جبکہ ہم سب کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا اور قرآن میں بھی واقع ہے کہ آب زمزم تو خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نمودار ہوا تھا، نکلا تھا. اور تیسری بات یہ کہ نہ وہ لنگڑے تھے نہ لولے تھے، تو پھر کس طرح ان کے مطابق انہوں نے ان کے حضرت حاجرہ کی پیٹھ پہ سوار کروایا. عقل سے یہ بات سوچی جائے کہ کس طرح ایک 16 سال کا لڑکا ماں کی پیٹھ پہ سوار ہو سکتا ہے. اصل میں تو یہ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر کو لے کے کنفیوز تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی اصل چیز میں ترمیم کر دی جائے تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور علامہ الیاس ستار صاحب نے اسی غلطی کو واضح طور پہ بتایا اور عیسائی اور یہودیوں سے سوال کیا کہ اپنے دین کو عقل کی روشنی میں پرکھیں، کیونکہ ایسا تو کوئی عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی. حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی شرمندہ ہوں گے کہ جس کتاب کو وہ سچا سمجھ رہے ہیں دراصل وہ اس میں کھوٹ ہے. اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اسحاق کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، لیکن بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کو من گھڑت کہانی کے ذریعے گھر سے نکال دیے جانے کے بعد اب اسحاق علیہ السلام کو اقلوتا بنا کر پیش کرنے کی وجہ سے ہی اسحاق علیہ السلام کو پیش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. اسی لیے 16 سال کا بچہ کس طرح ماں کی پیٹھ پہ سوار ہو سکتا ہے، یہ بات تو عقل سے بالکل خارج ہے. تو یہ ایک بہترین علامہ صاحب کا ٹاپک تھا جس پہ انہوں نے اتنے واضح انداز میں ان کو بتایا اور اس پہ ریسرچ کی اور مطلب ان کو واضح جواب دیا تاکہ ہم لوگ بھی سمجھیں کہ ان لوگوں کی کتابوں میں کتنی ترمیم، بائبل میں اب تک کتنی ترمیم ہو چکی ہے. بس میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اسی طرح کے اور بہت سارے ٹاپکس جنہوں نے قرآن کو رد کیا گیا ہے، قرآن کے بارے میں مطلب ہماری آیتوں کو جھٹلایا گیا ہے، جس پہ ہمارے محترم علامہ الیاس ستار صاحب بہترین تحقیق کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ پروگرام ہم اپنے گھروں میں ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح اویئرنیس دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو اس طرح کے ٹاپک ہیں جس کے میرے خیال سے قرآن کی یہ قصص الانبیاء میں اور باقی سارے قصص میں یہ سب کو پتہ ہیں یہ سارے واقعات. تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل واضح انداز میں بتائیں کہ آج کل کتنی تیزی سے یہ لوگ مطلب یہ اس طرح کا فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانی عیسائی کتنے اس پہ. بس میں آپ لوگ کو یہی سب بتانا چاہتی تھی. تو آخر میں دعوانا الحمد للہ رب العالمین.